اپنے اکثر سنا ہوگا کہ میڈیا کی آزادی یا اظہار رائے کی بات آتی ہے تو ایک سوال ہمیشہ اٹھتا ہے، آخر یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ ہمیں کیا کہنا دکھانا چاہیے اور کیا نہیں؟ یہیں سے سنسرشپ کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ سنسرشپ سے مراد کسی اظہار رائے، تحریر یا خبر کو روکنا محدود کرنا ہے۔ یہ حکومت، میڈیا اداروں، مذہبی تنظیموں آن لائن پلیٹ فارمز کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ اکثر اسے اخلاقیات، مذہب، قومی سلامتی کے نام پر جائز قرار دیا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ عوام کو سچ جاننے کے حق سے محروم کر دیتی ہے۔ میڈیا اور جمہوریت کی بنیاد ہی اظہار کی آزادی ہے، اور جب یہ چھن جائے تو سب کچھ متاثر ہوتا ہے۔ سنسرشپ کئی شکلوں میں نظر آتی ہے۔ کبھی سیاسی سنسرشپ کے ذریعے حکومت پر تنقید روک دی جاتی ہے۔ مذہبی سنسرشپ میں ایسے خیالات مواد پر پابندی لگتی ہے جو عقائد سے مختلف ہوں۔ اخلاقی سنسرشپ میں وہ چیزیں ہٹائی جاتی ہیں جنہیں غیر اخلاقی کہا جاتا ہے، جبکہ کارپوریٹ سنسرشپ میں میڈیا اپنے اسپانسرز اشتہارات دینے والوں کے مفاد میں خبریں چھپا لیتا ہے۔ اور آج کے دور میں ڈیجیٹل سنسرشپ بھی سامنے آئی ہے۔ لیکن سنسرشپ کی ایک اور شکل بھی ہے جو کہیں زیادہ خطرناک ہے، اسے کہتے ہیں خود سنسرشپ۔ یہ وہ کیفیت ہے جب کوئی شخص خود اپنی زبان بند کر لیتا ہے۔ کوئی صحافی کسی حساس خبر پر قلم نہیں اٹھاتا، کوئی فنکار کسی متنازع موضوع پر کام کرنے سے ڈرتا ہے، یا عام لوگ سوشل میڈیا پر اپنی رائے ظاہر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی خاموشی ہے جو باہر سے نہیں، اندر سے مسلط ہوتی ہے۔ خود سنسرشپ کی کئی وجوہات ہوتی ہے۔ کبھی سزا، نوکری جانے کا خوف، کبھی مذہبی ثقافتی حساسیت، کبھی ادارتی دباؤ، مالکان کی ہدایت، اور کبھی صرف اس لیے کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں۔ آن لائن دنیا میں لوگ ٹرولنگ اور نفرت انگیز تبصروں سے بچنے کے لیے بھی خود کو محدود کر لیتے ہیں۔ یوں وقت کے ساتھ یہ خوف انسان کے اندر بس جاتا ہے اور وہ خود ہی اپنی سوچ چھانٹنے لگتا ہے۔ ہم اس کی مثالیں روز دیکھتے ہیں۔ کئی رپورٹر سیاست دانوں پر تنقید نہیں کرتے۔ خواتین صحافی ہراسانی، صنفی مساوات جیسے موضوعات سے گریز کرتی ہے۔ سوشل میڈیا صارفین اپنی پوسٹس ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تاکہ تنازع نہ ہو۔ فلم ساز کئی مناظر کاٹ دیتے ہیں تاکہ ان کی فلم پر پابندی نہ لگے۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ سنسرشپ صرف قانون نہیں بلکہ خوف اور طاقت کا کھیل بھی ہے۔ جب ہم صنف کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو مسئلہ اور گہرا ہو جاتا ہے۔ خواتین کو دوہری سنسرشپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اداروں کی حدود بھی اور سماج کی پابندیاں بھی۔ جنسی تشدد، ماہواری، صنفی اقلیتوں جیسے موضوعات آج بھی یہ ممنوع سمجھے جاتے ہیں۔ جب کوئی خاتون ان پر بات کرتی ہے تو اسے تنقید، دھمکیوں، کردار کشی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یوں پیدرسری نظام صرف آواز نہیں دباتا بلکہ خواتین کو خاموش رہنا سکھا دیتا ہے۔ اس سب کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب آوازیں دبتی ہیں تو سچائی چھپ جاتی ہے۔ جمہوریت کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ عوام تک مکمل معلومات نہیں پہنچتیں۔ تخلیقی سوچ رک جاتی ہے اور آہستہ آہستہ معاشرہ خوف میں جینا سیکھ لیتا ہے۔ اور جب خاموشی معمول بن جائے تو یہی سب سے خطرناک سنسرشپ ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس کی کئی مثالیں ہیں۔ فلم ورنہ کو 2017 میں اس لیے روکا گیا کہ اس میں ریپ اور طاقت کے غلط استعمال کو دکھایا گیا تھا۔ کئی صحافی سیاسی کرپشن، انسانی حقوق کے موضوعات پر رپورٹنگ نہیں کرتے۔ خواتین کارکنوں کو آن لائن ہراسانی کا سامنا رہتا ہے۔ یہ سب بتاتا ہے کہ سنسرشپ اور خود سنسرشپ اکثر ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں، ایک باہر سے، ایک اندر سے۔ ڈیجیٹل دور میں تو سنسرشپ کی شکل ہی بدل گئی ہے۔ اب حکومتیں ہی نہیں بلکہ الگورتھم بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی آواز دکھانی ہے اور کون سی چھپانی ہے۔ جعلی خبروں کے قوانین بعض اوقات تنقید کو دبانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور عام لوگ خود ہی محتاط ہو گئے ہیں، اپنی بات بدل کر، چھپا کر، نرم کر کے کہتے ہیں۔ یوں وہ آزادی جس کا وعدہ انٹرنیٹ نے کیا تھا وہ خود ایک نیا قید خانہ بن گئی ہے۔ اصل ضرورت آج یہ ہے کہ آزادی اور ذمہ داری کے درمیان توازن پیدا کیا جائے۔ مکمل آزادی اگر بغیر اخلاقیات کے ہو تو نفرت اور غلط معلومات پھیل سکتی ہیں، لیکن زیادہ کنٹرول تخلیقی سوچ کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اخلاقی صحافت کی ضرورت ہے جو سچ بولے مگر احساس کے ساتھ۔ اور عوام کو میڈیا لٹریسی سکھانے کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ پہچان سکیں کہ کہاں خبر ہے، کہاں پروپیگنڈا۔ آخر میں بس ایک بات،
سنسرشپ آوازوں کو روکتی ہے اور خود سنسرشپ ہمت کو دونوں حقیقت کو مسخ کر دیتے ہیں۔ ایک آزاد معاشرہ تبھی بنتا ہے جب اظہار اور ذمہ داری ساتھ ساتھ چلیں۔ ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سچ بولنے کی روایت کو زندہ رکھیں۔ جیسا کہ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے کہا تھا، فریڈم از نیور والنٹرلی گیون بائی دا اپریسر، اٹ مسٹ بی ڈیمینڈڈ بائی دا اپریسڈ۔ آزادی کبھی دی نہیں جاتی، اسے حاصل کرنا پڑتا ہے۔